فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، بہت ہی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت کا سلسلہ جاری ہے، آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ کچھ آپ کے سامنے میں عرض کروں، اس سے قبل یہ کہ یہ شب برات کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ میرے محترم، یہ وہ رات ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب تمامی حضرات کے روبرو میں چند منٹ کے لیے حاضر آیا۔ اس رات سے متعلق تمامی لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس رات میں آئندہ سال کے رزق، آئندہ سال کی عمر، انسان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج ہم اس رات میں شرکت کر رہے ہیں، آج ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ جانے کہ اگلے سال ہم میں سے کون اس میں نہ ہو۔ اللہ جانے کہ ہم میں سے اس میں بیٹھنے کے لیے کوئی باقی رہے۔ اللہ جانے کہ اس محفل میں دوبارہ ملاقات ہو، کس کی زندگی کا کیا فیصلہ ہو جائے آج کی رات۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو خیال میں رکھیں اور یہ شعر سنیں کہ لمحہ لمحہ عمر یہ گزر جائے گی، لمحہ لمحہ عمر یہ گزر جائے گی، روح تن سے ایک دن نکل جائے گی، لمحہ لمحہ عمر یہ گزر جائے گی، روح ایک دن تن سے نکل جائے گی۔ کیا کرے گا، کیا کرے گا او مومن، تیرا بنے گا کیا جس دن حساب کی گھڑی آئے گی۔ کیا کرے گا او مومن، تیرا بنے گا کیا جس دن حساب کی گھڑی آئے گی۔ اور عمر بھر تو روتا رہا محل کے لیے، عمر بھر تو روتا رہا اپنے گھر کے لیے، بتا کچھ کیا ہے قبر کے لیے، بتا کچھ کیا ہے قبر کے لیے۔ عمر بھر تو روتا رہا محل کے لیے، بتا کچھ کیا ہے قبر کے لیے۔ اور کیا کبھی تو نے ہے دیکھا، کیا کبھی تو نے ہے دیکھا کہ کیا تو نے بھیجا، کیا کبھی تو نے ہے دیکھا کہ کیا تو نے بھیجا۔ ہاں فرحان ابدی زندگی کے لیے، ہاں فرحان ابدی زندگی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام پورے گاؤں کے جتنے بھی نوجوان اور بزرگ لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے مرہون منت ہے کہ تمام لوگوں نے بہت کوششیں کی اور اس کو سجانے اور سنوارنے میں تمام لوگوں نے جو ہے امداد کی، اور اس طریقے سے یہ پروگرام مارکہ وجود میں آیا۔ اور اس پروگرام کے حوالے سے
میں ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو شروع کروں گا، چند منٹ آپ کے گوشے گزار ہوں، بس انشاءاللہ 10 منٹ میری تقریر ہوگی، اس کے بعد ایک نعت خواں جو بہار سہسارام سے چل کے آئے ہیں ان کی نعت آپ حضرات سنیں گے، اس کے بعد مفتی ریاض مصباحی صاحب کا خطاب ہوگا، جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کہ پچھلے سال اس گاؤں کے نوجوان لڑکوں نے کوششیں کی، محنت کی اور یہ پروگرام رکھا گیا۔ اس پروگرام سے فائدہ کیا ملا کہ اس پروگرام کے ہونے سے حوصلہ بڑھا کہ اس پروگرام کو تو ہم کر رہے ہیں، یہ مدرسہ بھی چالو ہونا چاہیے، اس مدرسے کو بھی ہم چالو رکھیں، پڑھائی ہو اس میں۔ تو اس حوصلے کے ساتھ وہ پروگرام ہوا اور پھر اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر پورے سال مدرسہ چل رہا ہے۔ کہیے آپ لوگ بھی الحمدللہ، پورے سال سے یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات خوش نصیب ہیں کہ پھر وہ پروگرام سجا ہے، اور اس کے بعد کوئی انسان یہ سوچے کہ ایک دم سے تبدیلی آ جائے تو فوراً تبدیلی کسی چیز میں نہیں آتی۔ ایک شخص نے مجھے یہ کہا کہ یہ جلسہ جلوس سے کیا فائدہ ملتا ہے، یہ تقریروں سے کیا ہوتا ہے، یہ تقریروں سے کیا ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان باتوں سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، ان باتوں سے ظاہری طور پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن انہیں بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں سحر ہوتی ہیں، بعض تقریریں جادو کا اثر کرتی ہیں۔ میرے محترم، جب انسان کو بتایا نہیں جائے گا تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ تو اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ جب علم نہ ہوگا تو عمل کیا ہوگا، جب علم نہ ہوگا تو عمل کیا ہوگا، اور جس بیاباں میں شجر ہی نہیں ہوگا، شجر سمجھتے ہیں نا پیڑ، جب جس بیاباں میں شجر ہی نہیں ہوگا تو پھل کیا ہوگا؟ جب آپ پیڑ ہی نہیں لگائیں گے تو اس پیڑ ہی نہیں لگائیں گے تو اس میدان میں پھر آپ پھل کھانے کی تمنا رکھیں۔ بہرحال آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تقریروں سے بہت فائدہ ملتا ہے، اور یہ کچھ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کے اس ماحول کے اندر بھی کہ تقریر ہوتی رہتی ہیں، بہت سارے جلسے جلوس ہوتے ہیں، کیا فرق پڑا؟ اچھا تو نہیں فرق پڑا تو کیا سب چھوڑ دینا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بول رہا ہوں، اعلان نبوت کے بعد مکہ کے اندر 13 سال تک مسلسل محنت کرتے رہے، مسلسل محنت کرتے رہے۔ جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مارا جاتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا اسے بے دخل کیا جاتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا اسے گھر سے باہر نکالا جاتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا اس سے یاری ناتا ختم کیا جاتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا اسے معاشرے سے بائیکاٹ کیا جاتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا اسے اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار لیے جاتے تھے۔ آرام کے ساتھ جو نوجوان کھانا اپنے گھر میں کھا رہا تھا، آرام کے ساتھ جو اپنے گھر میں اچھے لباس کو پہن رہا تھا، اس نوجوان کو اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ساری محنتیں اور یہ ساری مشقتیں اس لیے ہوئی تھی کہ ہم اور آپ تک کلمہ پہنچ جائے۔ صحابہ کرام نے اس لیے محنتیں کی، اس لیے مشقتیں اٹھائی، اس لیے تکلیف اٹھائی، اس لیے انہوں نے مار کھایا اللہ کی راہ میں۔ یہ جو رات ملی ہے بڑے نصیبوں والی رات ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کے لیے میں چند باتیں میں کہہ کے گزر جاؤں گا۔ آج کی رات بڑی ہی خوش قسمتی کے ساتھ ملتی ہے۔ میرے محترم، جس انسان کو یہ رات میسر آ جائے
وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات میں قیام کرو، اس رات میں قیام کرو، اس رات میں جگا کرو، اس رات میں بیدار رہا کرو، اور بیدار ہی نہ رہا کرو بلکہ قیام کرا کرو۔ قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، یہ نماز میں کھڑے رہنے کو بولا جاتا ہے۔ قیام کرو یعنی انسان نماز میں کھڑا رہے، نفل عبادت کرے۔ اور کیوں کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت کی طلب کر لے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش مانگ لے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی اور رزق مانگ لے، ہے کوئی بندہ جو صحت اور سلامتی مانگ لے، ہے کوئی بندہ جو اپنے گھر والوں کی سلامتی مانگ لے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے جو ہے اپنی پریشانیوں کو بتا دے، میں اس کی سب پریشانیوں کو دور کر دوں۔ اگر وہ مجھ سے رزق مانگے تو میں اسے رزق دے دوں، اگر وہ مجھ سے مال مانگے تو میں اسے مال دے دوں، اگر وہ مجھ سے صحت و سلامتی مانگے تو میں اسے صحت و سلامتی دے دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور کس وقت سے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے ہی مغرب کے وقت سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس وقت سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی یہ اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کر لے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگ لے، ہے کوئی بندہ نجات کا طلبگار، میں اسے بخش دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے صحت و سلامتی مانگ لے، میں اسے صحت و سلامتی اور تندرستی عطا کر دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شاعر اس انداز میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا فرماتا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج و شریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ بہت راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ میں زیادہ بڑی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں سوچتا ہوں کہ جو میں آپ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں، اور اس میں سے سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آسانی ہو جائے۔ میرے گاؤں کا یہ جلسہ ہے، میں اکثر کہہ دیتا ہوں، آپ کے بیچ میں پلا بڑھا ہوں، آپ کے بیچ میں رہتا بھی ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بندہ بڑا ہی اچھا ہے جو غلطی کر گیا پھر ڈر گیا، جو غلطی کر دیا پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ دوست بنا لیتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ انہیں دوست بنا لیتا ہے۔ آج کی رات میں اپنے بھائیوں کو، آپ سب میرے بھائی ہیں نا، جو بڑے بوڑھے ہیں اور گاؤں کے جو نوجوان ہیں، آج سارے لوگوں کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ
छोटी छोटी बातों को आप गौर करेंगे तो आपकी आखिरत भी संवर जाएगी और आपका घर भी बन जाएगा, आपस में मोहब्बत भी हो जाएगी। मैं पहले कैसे था आप सब जानते हैं, और अब कैसे हूँ ये भी जानते हैं। ये कि पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद, अब जब से मैं पढ़ गया हूँ, जब से मैं हर वक्त ये सोचता हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकले जो मेरे वालिदैन को बुरा लग जाए। अगर कभी निकल जाता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, शर्मा नहीं रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरे वालिद मोहतरम तशरीफ रखते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता हूँ, और मैं सबसे कहता हूँ ये कि वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उनको जो है उफ तक ना कहने का हुक्म दिया है कि वालिदैन के सामने अरे भी ना करो, अरे भी ना करो। अगर वो गलती भी कर दे तो उनको तुम कुछ कह नहीं सकते, वो तुमको मार दे तो भी तुम उनको कुछ नहीं कह सकते। अगर वो आपको गाली दे तब भी उनको कुछ नहीं कह सकते। अगर वो आपके साथ ज्यादती करे तब भी आप उनको कुछ नहीं कह सकते। अगर आपके 4 भाई हैं और आपको बेदखल कर दे, 3 भाइयों को दे दे, तब भी आप उनको कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने ये उनको इख्तियार दिया है, ये उनको मनसब दिया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनके अदब का ख्याल तुम करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात से आरा ना हो, इस बात से कभी आरा महसूस ना करें, इस बात से तकलीफ महसूस ना करें कि हम हमारे वालिदैन से माफी कैसे मांगे, हम हमारे भाइयों से कैसे माफी मांगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमेशा इस बात को, अगर आप इस जलसे से उठ करके जाए, अगर आप इस जलसे से सिर्फ एक बात सीख ले कि हम हमारे वालिदैन को खुश रखेंगे। अगर आज तक जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, बाप जाहिल भी हो तब भी अदब के काबिल है, बाप नालायक भी हो तब भी अदब के काबिल है, बाप किसी तरह का भी हो वो अदब के काबिल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसकी जिम्मेदारियां उसके सुपुर्द है, उसका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर में लेगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है उसका अदब बजा लाना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बात मानो मेरी और बात मानो अपने बाप की। किसने फरमाया ये? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बात मानो मेरी और बात मानो अपने बाप की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उन लोगों से पूछो जिनके बाप आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, आज उनके बाप उनके ऊपर साया करने के लिए मौजूद नहीं है, आज उनके बाप उनके साथ नहीं है, उनका साथ देने के लिए नहीं है। मेरे मोहतरम, उस भाई से पूछो जिसके बाप नहीं हो, वो बताएगा आपको कि उसको कितना अकेलापन महसूस होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की रात सिर्फ एक बात गांठ बांध के ले जाए, जिसके बाप हयात हैं, जिसके बाप घर में है, अगर उससे कोई गलती हुई है तो लड़का जाके बगैर शर्म किए अपने वालिद मोहतरम के सामने माफी तलब कर ले कि अब्बा हुजूर, ऐ अब्बा या पापा कह के ये कह दे कि अब्बा आज तक हमसे गलती हुई है और आज के बाद ये मैं आज़म करता हूँ कि मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मैं आपको उफ तक नहीं कहूंगा। आपका बाप भी खुश हो जाएगा, अरसे बरी पर अल्लाह खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जहां आपका बाप खुश होगा जमीन पर, और अरसे बरी पर अल्लाह खुश होगा। और जिसके वालिद मोहतरम इस दुनिया से चले गए, जिसके भाई चले गए, जिसकी माँ चली गई, उसको तो चाहिए था आज की रात चाहिए था, बल्कि आज की रात क्यों चाहिए था,
بلکہ آج کی رات کو چاہیے تھا، پورے سال یہ چاہیے تھا کہ وہ پارا پڑھنا سیکھ لیتا، وہ فاتحہ دینا سیکھ لیتا، زیادہ کچھ نہیں تو قل واللہ سیکھ لیتا، الحمد سیکھ لیتا، اور وہ مغرب کے بعد جاتا قبرستان میں اور الحمد پڑھ کر کے قل واللہ پڑھ کر کے، اور وہ کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو آ رہا تھا سب میں نے پڑھ دیا، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، اے اللہ میرے والد محترم کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بڑا چھوٹا سا عمل تمہیں لگتا ہے، لیکن اس عمل کر کے تو دیکھو، دنیا میں تمہارے دل کو سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ عرش سے بری پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا، تمہارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا اور تمہاری بھی مغفرت فرما دے گا۔ آپ اس بات کو غور سے سوچیں، زیادہ کچھ نہیں آتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ تقریروں میں سنتے رہ گئے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے دنیا میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، اس کے والد محترم کو جہنم ہونے والی تھی اور والد محترم کو جہنم لے جا رہے تھے فرشتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں رکو رکو، اس بندے کو یہیں چھوڑ دو، اے فرشتوں رکو رکو، اس بندے کو یہیں چھوڑ دو، اور اس جنت والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں اس کو لے جا کر کے جنت کے اعلیٰ مقام میں چھوڑ دو، جنت میں چھوڑ دو۔ 21 بنا پہ فرشتے عرض کرنے لگے مولا یہ بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا بدکار تھا، اس کے اوپر تو جہنم واجب ہو گئی تھی، ابھی تو نے جہنم کا حکم فرمایا تھا، اے اللہ یہ جہنم جانے والا تھا، ایسا کون سا عمل ہے جو اس کے کام آ گیا، جو اس کو جنت کا پروانہ مل گیا ہے، جہنم سے لوٹ کر جنت جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ دنیا سے آ رہا تھا، جب یہ دنیا چھوڑ رہا تھا، تو اس نے اپنے جوز محترمہ کے سکم میں، اس نے اپنی بیوی کے سکم میں ایک بچہ چھوڑا تھا، اب وہ بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے، آج وہ مدرسے گیا ہے، اور اپنی پیاری زبان سے، اپنی چھوٹی سی زبان سے اس نے مجھے یاد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سنو اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بچہ چھوٹا سا ابھی 1 سال کا بچہ ہے اور وہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، وہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے۔ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، میری رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں ڈال دوں، اور میں اس کے باپ کو جہنم میں ڈال دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بات سے شرم نہیں کرنا چاہیے کہ آج کون پڑھا رہا ہے، آج کون سکھا رہا ہے، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سکھانے آ جائے، کوئی بڑا بوڑھا سکھانے آ جائے، سب کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ علم حاصل کرو جہاں سے تمہیں ملتا ہے، علم حاصل کرو جہاں سے تمہیں ملتا ہے، جو بھی آپ کو علم سکھائے اسے سیکھ لو۔ کیوں سیکھ لو؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھوڑی دیر کا علم سیکھنا اور سکھانا ساری رات کی نفل نماز سے بہتر ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حدیث کے لفظ ہیں کہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو انسان جوا کھیلتا ہے، آج کی رات وہ توبہ کر لے، آج کی رات وہ توبہ کر لے کہ کل سے اللہ گواہ ہے، اللہ کو شاہد رکھ کے کہ میں کل سے جوا نہیں کھیلوں گا۔ جو شراب پیتا ہے وہ دل میں سوچ لے کہ اے اللہ آج تک میں نے جو کیا آج سے توبہ، آج سے میں یہ نہیں کروں گا، جو غلط
کام کرتا ہے وہ سوچ لے من میں کہ آج تک جو میں نے کیا اور کیا، آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تمام چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں کہ جو بھی گناہ کرتا ہے اگر وہ سوچ لے کہ آج تک میں نے جو کیا آج کے بعد نہیں کروں گا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو آپ یقین جانے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت بھی بڑھ جائے گی، آپ کے چہرے پہ رونق بھی آ جائے گی، آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بڑھ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہو جائے گا تو آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ ساری باتیں کہنے سننے میں بڑی آسان لگتی ہیں، بہت ساری، کوئی عالم آئے تو کھڑے ہو کے استقبال کرنا چاہیے۔ تشریف رکھیں، حضرت کی آمد ہو چکی ہے، میری گفتگو بس ختم۔ سمجھیے، ابھی کچھ لوگوں کی دلوں میں وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ ہم یار بیٹھے ہیں سکون سے، مولانا ہے تو ہم کاہے کھڑے ہوئے، گاؤں والے لہجے میں سن لو، آپ میرے اپنے ہیں نا، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مولانا آئے ہیں ہم کاہے کھڑے ہوئے۔ اچھا مولانا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہرحال میں تمہید نہیں کروں گا اس بات پہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ حضرت کہہ دوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ اکرام موجود ہیں، تو ان کے بیچ ان کے قوم کا سردار آیا، ان کے قوم کا سردار آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ تمہارے قوم کا بڑا آیا، بزرگ آیا تھا، آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے استقبال نہیں کیا، گہرائی سے لینے کی ضرورت ہے، اس بات کو سوچیں۔ حضور نے فرمایا، کون فرما رہا ہے؟ دونوں عالم کے مالک و مختار فرما رہے ہیں کہ تمہارے قوم کا سردار آیا، بزرگ آیا تم میں، اور تم نے اس کا استقبال ہی نہیں کیا۔ تم نے، کوئی عالم اگر اپنے من میں یہ سوچے کہ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوں تو یہ عالم کے لیے غلط ہے کہ وہ یہ نہ سوچے، لیکن اگر ان کے کسی محفل میں، مجمع میں جب عالم کی انٹری ہو، جب عالم وہاں پر تشریف لائے، اگر لوگ نہ کھڑے ہوں تو وہ مجمع کی غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اپنے بڑوں کا استقبال کرو، بڑوں کا استقبال کرو، العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا علماء وارث ہیں، رسول کے وارث کیا؟ جو لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں، ڈھیر سارا پیسہ کما لیا تو کیا وہ وارث بن جائیں گے؟ یا گاڑی مہنگی چلنے لگے تو وہ وارث بن جائیں گے؟ یا وہ لوگ وارث بنیں گے دین کے جو دین کے لیے اپنی پوری زندگی قربانیاں دیتے ہیں؟ پورے ایک مفتی کو مفتی بننے کے لیے 14 سال مدرسے میں بتانے پڑتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، اور ایک عالم کو عالم بننے کے لیے 10 سال مدرسے میں کھپانے پڑتے ہیں۔ وہ پوری محنت اور مشقت کاٹنے کے بعد جب وہ عالم بنتا ہے، جب وہ حافظ بنتا ہے، جب وہ مفتی بنتا ہے، تو اس کو تنخواہ کیا عوام دیتی ہے؟ 5,000 10,000، اور اس کے بعد دنیا بھر کی باتیں، پورا دن فاتحہ کروائیں گے، پورا دن فاتحہ کروائیں گے۔ اگر ایک گھر میں فاتحہ دینے کے لیے لیٹ ہو گیا تو آج سے چندہ بند، آج سے چندہ بند، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ عالم گاؤں کا ہو تو بھرے مجمع میں کہو اس کی بے عزتی کر دیں کہ جمعہ کو سمجھانا یہ فلاں دن سمجھا۔ عالم کے سامنے خاموش رہنا چاہیے، اور مجمع میں تو ایک دم خاموش رہنا چاہیے۔ آپ اس بات کو یہ سوچیں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں
आलिमों की इज्जत करनी चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए। आज आपका जो दीन, आपकी मस्जिदों में आजानें हो रही हैं, आपके बच्चे जो कुरान पढ़ रहे हैं, आपके मदरसे जो आबाद हैं, आज जो इमामतें हो रही हैं दुनिया भर में, ये उलमा की देन है। अगर ये भी सोचने लगे कि 20,000 हमको मिले, 25,000 हमको मिले, तो आज से आप सोचे कि आपको दीन कौन सिखाएगा, आपकी मस्जिद में इमामत कौन करेगा, आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बुरा मानने की बात नहीं है, आपके दिल के दरवाजे खोलने के लिए मैं कहना पड़ा। अब मेरी गुफ्तगू बस चंद मिनट की थी, लेकिन ये तो आपके किरदार को देख के, नजरिए को देख के बोलना पड़ता है। कह दे दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अगर किसी को यहाँ बुरा लगा है तो मैं सबसे माफी मांगता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक, आप खुश है ना? फिर पढ़ दो सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा दो एक बार, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कोई अगर बच्चा, कोई भाई, कोई बाप अगर जाता कब्रिस्तान और वो अपने वालिदैन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए दुआ करता, साल भर इंतजार करते हैं वो लोग कि कोई आएगा मेरे लिए दुआ करेगा, कोई आएगा मेरी कब्र पे मिट्टी चढ़ाएगा। मेरे मोहतरम, वो बेटा नहीं सोचता कि जिसको पूरी जिंदगी बाप ने दौलत कमा के दे दी, वो बेटा सोचता ही नहीं। जिसको बाप ने मेहनत से बनाया हुआ घर दे दिया, वो चला गया, मेहनत से बनाई हुई जायदाद दे के चला गया, वो सारा कुछ दे के चला गया। आज तुम उसके लिए फातिहा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, आज तुम उसके कब्र पे मिट्टी चढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मेरे मोहतरम, सोचना चाहिए, हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि ये चीजें करनी चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ, करेंगे ना इंशाअल्लाह? सब लोग उठाएं, जितने लोग मौजूद हैं यहाँ। हाथ उठाने में कोई शर्म नहीं है का? नहीं है ना? इंशाअल्लाह सब लोग करेंगे अगले साल से। और ये सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखेंगे सही बढ़िया से, और अपने अपने वहां जाके सहाबा में दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में। और हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी गए आज की रात, और वहां रो रो की दुआएं मांगी, और सिर्फ अपने लिए नहीं मांगी, अपने घर वालों के लिए नहीं मांगी, बल्कि उम्मत के लिए मांगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जब कब्रिस्तान जाएं, जब आप कब्रिस्तान जाए, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सिर्फ अपने बाप के लिए दुआ ना मांगे, सिर्फ अपने माँ के लिए दुआ ना मांगे, सिर्फ अपने भाई के लिए दुआ ना मांगे, बल्कि अपने भाई के लिए दुआ मांगे, अपने बाप के लिए भी दुआ मांगे, अपनी माँ के लिए भी दुआ मांगे, और अपने गांव वालों के भी लिए दुआ मांगे, और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह सबको मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबके गुनाहों को माफ कर दे, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता कर दे। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब ये दुआ मांगेंगे ना आप, जब ये दुआ मांगेंगे, और ये दुआ जब मांगेंगे, तो आपके दिल को तो बड़ी तसल्ली मिलेगी, लेकिन जिनके लिए दुआ मांगेंगे आप, उनको भी बड़ा सुकून मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये आप इस बात को बड़ा ही लाइटली ना ले, एकदम हल्का ना ले, बड़ी जरूरी बात करने जा रहा हूँ। आज हर एक इंसान अपने आप में गुम है, अपने आप का बनाना चाहता है, अपने आप की सोच रहा है। वो हर एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। आज माशरे के अंदर से सुकून क्यों उठ गया? माशरे के अंदर से सुकून कैसे खत्म हो गया? आज गांव शहर कहीं भी हो, जहां भी है, सब जगह से सुकून काहे खत्म हो गया? क्योंकि आज हम खुश रहे, हमारे घर वाले खुश रहे, बस
اور کیا ہو رہا ہے اس سے مطلب نہیں۔ ہم کما لیں، کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھی گاڑی سے گھوم لیں، بس یہی رہ گیا ہے۔ میرے محترم، اگر آپ نماز پڑھے تو آپ اپنی روزی کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت فرما اور تمام مسلمانوں کے رزق میں برکت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما اور سارے مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں امن و سکون عطا فرما اور تمام گاؤں والوں کے گھر میں اور تمام دنیا میں امن و سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں میں محبت عطا فرما اور ساری دنیا کے لوگوں میں محبت عطا فرما، آپس میں دلجوئی عطا فرما۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کسی بھائی کے لیے روزی مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ جب کسی بھائی کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ جب کسی بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب کسی بھائی کے لیے خیر خواہی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی روزی میں برکت فرما، اس بندے کے رزق میں برکت فرما، اے اللہ اسے صحت و سلامتی عطا فرما، اے اللہ اسے تندرستی عطا فرما، اے اللہ اس کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ اس کو دنیا میں بھلائی والے کام عطا فرما۔ تمام دعائیں فرشتے آپ کے لیے پھر مانگتے ہیں۔ بتاؤ، جس انسان کے اندر یہ سوچ ہوگی، جس انسان کے اندر یہ فکر ہوگی کہ ہمارا یہ بھائی